الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کے ایک بہت بڑے شاعر جو کہ ہمارے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں، یعنی حفیظ جالندھری صاحب کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ ان کی شاعری پر تبصرہ بھی کیا جائے گا، ان کے کلام کی خصوصیات بھی بیان کریں گے، اور وہ تمام باتیں جو حفیظ جالندھری صاحب کے متعلق ایک طالب علم کو معلوم ہونی چاہیے، ان تمام باتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ آج ہم اس لیکچر کے اندر تذکرہ کریں گے۔ ان تمام باتوں کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ حفیظ جالندھری صاحب کی مختصر سوانح حیات پر روشنی ڈالیں۔ تو دیکھیے، حفیظ جالندھری صاحب کی ولادت جنوری سن 1900 میں ہوئی، پورے 1900 میں، اور جالندھر ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، اس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہ آپ کی جائے پیدائش ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ علامہ اقبال کی طرح ان کا تعلق بھی ہندوؤں کے ایک قدیم خاندان سے تھا، اور یہ خاندان تقریباً 200 سال پہلے، جالندھری صاحب کا خاندان تقریباً 200 سال پہلے اسلام لایا تھا، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل اسلام ہی ان کی نسلوں میں رہا، اور اب تک ان کی نسلوں میں اسلام باقی ہے، الحمدللہ۔ حفیظ جالندھری نے شاعری کا آغاز 1911 سے کیا۔ آپ دیکھیے، سن 1900 میں ولادت ہے، 1911 میں شاعری کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کا میلان طبع، آپ کا قلبی لگاؤ، آپ کا میلان قلبی جھکاؤ دلی شاعری کی طرف تھا، ورنہ 11 سال کا بچہ شاعری کا آغاز کر دے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو 1911 میں آپ نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ کچھ اشعار لکھ چکے تھے۔ حفیظ جالندھری صاحب کی شاعری کو ہم 3 ادوار میں، 3 دوروں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور آپ لگائیے 1911 سے لے کر 1925 تک کا، دوسرا دور ہے 1925 سے لے کر 1934 تک کا دور، اور تیسرا اور آخری دور ان کا شروع ہوتا ہے 1934 سے لے کر ان کی مدت حیات تک، جب تک وہ زندہ رہے۔ یہ 3 ادوار میں نے کیوں کیے؟ اس کی وجہ ہے، یہ 3 دور جو ہم نے کیے ہیں حفیظ جالندھری صاحب کی شاعری کے، وہ ان کی شاعری کے اندر جو عناصر ملے ہیں ہمیں، ان عناصر کی درجہ بندی کے اعتبار سے ہم نے یہ 3 دور بنائے ہیں۔ یعنی 1911 سے لے کر 1925 تک کا جو دور ہے، اس دور میں ان کی شاعری کے عناصر کچھ مختلف تھے۔ پھر 1925 سے لے کر 1934 تک کی جو شاعری کا دور ہے، اس میں کچھ مختلف ہوئے، اور 1934 سے لے کر پھر آگے کی جو مدت ہے، اس دور میں ان کی شاعری کے اندر جو عناصر، جو چیزیں شامل ہوئیں، وہ کچھ مختلف تھیں۔ میں تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا دور جو ان کا دور تھا 1911 سے لے کر 1925 تک کا، وہ آپ روایتی اور رسمی تقاضوں کے اعتبار سے جو غزل گوئی ہے، اسی سے وابستہ رہے۔ تقریباً وہی خصوصیات اور وہی کیفیت پائی جاتی ہیں اس دور کی شاعری میں، آپ کے کلام کے اندر، جو اس دور کے اندر مروجہ تھیں، جو اس دور میں رواج پذیر تھیں۔ وہی خصوصیات جو دیگر شعراء میں تھیں، وہی حفیظ جالندھری صاحب کی شاعری میں بھی ملتی ہیں ان کے پہلے دور میں۔ دوسرے دور کے اندر، یعنی 1925 سے لے کر 1934 تک کا جو دور ہے، اس دور میں حفیظ جالندھری کی صحافتی زندگی کا آغاز ہوا، اور اپنی شاعری کے اندر انہوں نے صحافت کو بھی حصہ بنایا، ملک کی واقعات کو، بین الاقوامی واقعات کو، سیاسی پیچ و خم کو، اور سیاست کی رسہ کشی کو انہوں نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ اور پھر جو آخری دور ہے ان کا، 1934 سے لے کر تا مدت حیات تک کا جو دور ہے ان کا، اس دور میں حفیظ کا کلام بڑا پختہ ہو چکا تھا، ان کی نظر میں بڑی گہرائی اور وسعت پیدا ہو چکی تھی، بلند تخیل، حسن الفاظ اور ترنم وغیرہ، یہ تمام کی تمام خاصیتیں ان کے اس دور کی ہیں۔ اور جو قومی ترانہ لکھا ہے انہوں نے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان، انہوں نے قومی ترانہ جو یہ لکھا ہے، یہ قومی ترانہ ان کے آخری دور کا شاہکار ہے۔ دیکھیں نا، اس قومی ترانے کے ترنم بھی ہے، تخیل کی بلندی بھی ہے، حسن الفاظ بھی ہے، بلند خیالی بھی ہے، وسعت بھی ہے، گہرائی بھی ہے، تمام کی تمام چیزوں کا جامع ہے یہ ترانہ۔ تو یہ 1934 کے بعد کی شاعری ہے، اسی لیے ہم نے ان کی شاعری کو ان 3 ادوار میں تقسیم کیا۔ اب ہم ان کی شاعری کی کچھ خصوصیات بیان کر دیتے ہیں ہیڈنگ وائز، تاکہ لکھنے میں بھی آسانی رہے اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ کچھ ان کے کلام کی ہم جو ہیں وہ
مطلب مثالیں بھی پیش کر دیں گے تاکہ طلباء سمجھیں اور ان کو آسانی رہے۔ سب سے پہلی خصوصیت ان کے کلام کی وہ ہے ترنم اور موسیقیت۔ یہ ہیڈنگ بھی ہے، ترنم اور موسیقیت۔ حفیظ جالندھری شعراء کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہندی بحروں کو اردو میں رواج دیا اور شعر کے اندر الفاظ کی ترکیبوں، ترنم، حسن وغیرہ کو انہوں نے پیدا کیا۔ وہ موضوع کے لحاظ سے بحروں کا انتخاب کرتے ہیں اور اس بحر پہ جو آپ کلام لکھتے ہیں وہ بڑا پر ترنم قسم کا کلام ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، شعر پڑھتے ہی ایسا لگے گا جیسے موسیقیت ہے، ترنم ہے شعر کے اندر۔ لکھتے ہیں، اگر کوئی تجھ کو ٹوکتا ہے، اگر کوئی تجھ کو ٹوکتا ہے، شراب پینے سے روکتا ہے، سمجھ اسے ہوش میں نہیں ہے، خرد کی آگوش میں نہیں ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے ان کے خیال کی رعنائیاں۔ حفیظ کی شاعری میں جذبات کی بڑی فراوانی ہے اور خیالات کی رعنائی بھی بہت ہے۔ ان کے جو مجموعہ ہے نغمہ زار جس کا نام ہے، نغمہ زار کی ہر نظم بڑی ہی کمال کی ہے اور بہت بلند پائے کی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کے خیال کی رعنائی میں پیش کر دوں ایک مثال جو انہوں نے لکھی اپنے شعر کے اندر سے۔ لکھا ہے، کیا پابند نالے کو میں نے، نالا بولتے ہیں رونے کو، نالہ شب کہتے ہیں رات کو رونا، اور آہ سحر کہتے ہیں صبح کی آہیں۔ تو نالے کا لفظ شاعری میں استعمال ہوتا ہے اکثر۔ تو کہتے ہیں، کیا پابند نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری، اثر صدائے ساز کا، جگر میں آگ دے گا لگا، پلائے جا ابھی تو میں جوان ہوں۔ یہ شعر کچھ آزاد نظم جیسے معلوم ہوتے ہیں، نہ قافیہ نہ ردیف کی بندشیں، کچھ بس لکھ دیے ہیں، لیکن خیال کی بلندی بہت ہے اس کے اندر۔ تیسری ہیڈنگ ہے منظر کشی۔ حفیظ جالندھری کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ منظر کشی اور مصوری بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں اپنے الفاظ سے۔ جو لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنے الفاظ سے ایک تصویر بنا دی ہو، اور جب سنتا ہے کوئی شعر سننے والا تو اس تصویر کے اندر وہ گم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہم پیش کرتے چلیں۔ لکھتے ہیں، چاند کو گھیرے میں لے کر بہہ رہی ہے چاندنی، چاند کو گھیرے میں لے کر بہہ رہی ہے چاندنی، کوئی خواب آور کہانی کہہ رہی ہے چاندنی، اور اس چاندنی کے دھارے پر بہا جاتا ہوں خواب کے عالم میں سب کچھ دیکھتا جاتا ہوں میں وہاں جاتا ہوں نیندیں ٹوٹ جاتی ہیں جہاں، حسرتیں امید کے جلوے دکھاتی ہیں جہاں۔ تو بڑا ہی پیارا انداز ہے اور انہوں نے چاندنی اور چاند کا تصور پیش کیا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ ہے مقامی رنگ۔ حفیظ نے ماحول کی عکاسی کی ہے، مقامی رنگ کو قائم رکھا ہے، مناظر فطرت کی تصویر کشی کی ہے، معاشرتی ماحول کو بیان کیا ہے، انسانی جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور ان کی شاعری کے اندر ہندی رنگ، ہندوستانی ثقافت کا رنگ بڑا دکھتا ہے۔ ان کی ایک مثال میں آپ کو اس کی یہ پیش کرتا چلوں کہ جس طرح دو سہیلیاں یا 4-5 سہیلیاں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو ہنساتی ہیں، گدگداتی ہیں اور مستیاں جس طرح کرتی ہیں، آپس میں شرارتیں کرتی ہیں، یہ منظر پیش کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ خالص ہندوستانی ثقافت ہے۔ تو لکھتے ہیں، کمسن سہیلیوں کا پنگھٹ پہ جم گھٹا ہے، پنگھٹ کہتے ہیں کسی جگہ کو، خاص جگہ کو، کمسن سہیلیوں کا پنگھٹ پہ جم گھٹا ہے، پنگھٹ لکھتے ہیں پا نون گاف ہا اور ٹے، پنگھٹ، اور جم گھٹا جو ہے وہ تو اردو کا لفظ بھی ہے، اب بھی مستعمل ہے، اب بھی استعمال ہوتا ہے، جیم میم گاف ہا ٹے اور الف۔ کمسن سہیلیوں کا پنگھٹ پہ جم گھٹا ہے، جانے اکیلیوں کا دن کس طرح کٹا ہے، یہ بار بار باتیں یہ بار بار ہنسنا، یہ بار بار باتیں یہ بار بار ہنسنا، یہ بے شمار باتیں یہ بے شمار ہنسنا۔ جس طرح لڑکیاں اور سہیلیاں آپس میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں، ایک ہی بات پہ ہنس گئیں تو اسی پہ ہنستی رہتی ہیں، اور پھر اس بات کو پھر سے بیان کر دے تو پھر سے اس بات پہ ہنسنا شروع کر دیا۔ تو یہ خالص مقامی رنگ ہے۔ پھر پڑھتا چلوں شعر۔ لکھتے ہیں،
یہ بار بار باتیں یہ بار بار ہنسنا، یہ بے شمار باتیں یہ بے شمار ہنسنا، وہ گدگدا رہی ہے یہ کھلکھلا رہی ہے۔ ایک دوست گدگدا رہی ہے، دوسری کھلکھلا رہی ہے۔ وہ گدگدا رہی ہے یہ کھلکھلا رہی ہے، یہ بھر چکی ہے پانی گاگر اٹھا رہی ہے۔ پانی کا گاگر ہوتا تھا، پانی کے برتن کو، خاص برتن کو کہا کرتے تھے۔ تو یہ منظر انہوں نے پیش کرنا چاہا ہے کہ لڑکیاں سہیلیاں پانی بھرنے کے لیے گئی ہیں اور مستی مذاق بھی کیے جا رہی ہیں اور پانی بھی بھری جا رہی ہیں۔ ایک اور ہیڈنگ ہے، ان کی خاصیت ہے تغزل۔ حفیظ نے اگرچہ غزل گوئی میں کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کیا، پھر بھی ان کی غزلیں اپنا ایک انفرادی مقام رکھتی ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا چلوں، لکھتے ہیں: رات ہی رات میں تمام طے ہوئے عمر کے مقام، رات ہی رات میں تمام طے ہوئے عمر کے مقام، ہو گئی زندگی کی شام اب سحر کو کیا کروں۔ یعنی ایک ہی رات میں سب کچھ ہی ہو گیا، زندگی کے تمام مقامات طے ہو گئے، اب زندگی جب صبح ہوئی تو زندگی کی شام ہو چکی تھی۔ ان کی ایک خاصیت ہے ان کا شاہنامہ اسلام لکھنا۔ شاہنامہ اسلام جو ہے وہ اسلام کی تابناکی کو بیان کرتا ہے، اسلام کا جو دور عروج ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ شاہنامہ اسلام کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، بڑا مشہور ان کا کارنامہ ہے۔ شاہنامہ ہے کیا، میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتا چلوں۔ شاہنامہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے غزوہ بدر تک ہے، اور جو اس میں واقعات ہوئے مسلمانوں کی اور جو دین حنیف پر لوگ تھے ان کی جو باتیں تھیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر غزوہ بدر کے بعد سے لے کے ان کے دور کا جو دور ہے، حفیظ جالندھری صاحب کا دور، اس دور تک کے جو واقعات ہیں وہ اگلے حصے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ شاہنامہ اسلام اردو میں اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ بہت طویل نظم ہے، اور اسلام کے عروج پر اتنی طویل نظم اس کے علاوہ لکھی نہیں گئی اب تک۔ تو کیونکہ یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے انفرادیت رکھتی ہے، اسی لیے اس کو بڑی ایج حاصل ہے اور اس کو بڑی برتری حاصل ہے۔ اس کے چند شعر میں پڑھتا چلوں، لکھتے ہیں: تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، ارادہ ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، ارادہ ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگی سخن کے آتشیں تیروں سے برماؤں، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ یہ ان کی خواہشات تھیں کہ اسلام کو پھر سے عروج اور ترقی ملے، اور یہ باتیں جو ہم نے بیان کی حفیظ جالندھری کے متعلق بڑی تفصیل سے ہم نے یہ باتیں ان کی بیان کر دی ہیں۔ اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے قومی ترانہ لکھا، تو جب ان کا تعارف پیش کیا جائے تو میں بیان نہیں کرتا، جب ان کا تعارف پیش کیا جائے تو قومی ترانے کے جو مصرع ہیں وہ بھی لکھے جائیں تاکہ سوال کا حجم بھی بڑھ جائے اور پڑھنے والے کو معلوم بھی ہو کہ ان کو یہ سب باتیں تو حفیظ جالندھری کے متعلق معلوم ہی ہیں، ساتھ میں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قومی ترانے کے خالق ہیں۔ تو آج کا لیکچر یہیں پر مکمل ہوا۔